انہیں ختم کرنے اور مٹانے کے لیے جن اسباب و وسائل کی ضرورت تھی ان اسباب و وسائل میں اوج کمال عطا کر کے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو بھیجتا تھا. جن صنعت و حرفت پر دنیا کو ناز تھا ان صنعت و حرفت کا امام بنا کر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو لوگوں کے درمیان بھیجتا جنہیں دیکھ کر دنیا کے نیک بخت لوگ اس بات پر یقین کر لیتے اور بلا چون و چرا آنے والے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے. اب میں جو اتنی بات آپ کے سامنے بیان کیا آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا یہ میں نے ابھی تک نہیں سمجھا, لیکن میں آپ کو مثال کے ذریعے اپنی باتوں کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ میری بات سے قریب ہو جائیں. تو سب سے پہلے میں قریب کے زمانے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کے پیشے کا بول بالا تھا. ایک سے بڑھ کر ایک طبیب و حکیم اپنی طبابت و حکمت کا خراج وصول کر رہے تھے. اس فن کے ماہرین کا ایک تانتا لگا ہوا تھا اور ہر کوئی اس فن کی طرف متوجہ تھا اور اپنی برتری کو دوسروں پر ثابت کرنے کے لیے نت نئے فارمولے اپنا رہا تھا. خلاصہ یہ ہے کہ طب کا فن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عروج پر تھا. انہی حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کے افق پر ماہ درخشاں ہو کر طلوع ہوتے ہیں اور اپنی روشنی سے تاریک دلوں کو روشن و تابناک بنانے کا کام شروع کر دیتے ہیں. چونکہ نبی اپنی قوم میں ہر اعتبار سے, ہر زاویے سے, ہر اینگل سے, ہر گوشے اور ہر لحاظ سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا ہوتا ہے. ہر باب میں ان کی شان انوکھی اور نرالی ہوتی ہے. ہر محراب و منبر پر انہی کا تذکرہ ہوتا ہے. یعنی پوری قوم میں توجہ, یعنی پوری قوم میں نبی کے برابر, نبی سے بڑھ کر قوم کا کوئی فرد نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ نبی اپنی ذات میں بھی بے مثال ہوتا ہے اور صفات میں بھی, فضل و کمال میں بھی بے مثال ہوتا ہے اور جود و نوال میں بھی, اخلاق میں بھی بے مثال ہوتا ہے اور کردار میں بھی. تو ابھی بات چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کے پیشے کا بول بالا تھا. کیا تھا؟ بول بالا تھا. توجہ چاہتا ہوں. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور کا نبی بنا کر بھیجا تو انہیں فن طبابت و حکمت میں ایسا کمال عروج عطا کیا, ایسا کمال عروج عطا کیا کہ جہاں سارے طبیبوں کی طبابت دم توڑ دیتی ہے وہاں سے حضرت عیسیٰ کی مسیحائی کا آغاز, وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی کا آغاز ہوتا ہے. میں آپ کو سمجھانا اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو زندہ جسموں کا علاج کرتا, توجہ ان جملوں پر اگر آپ غور کریں گے تو میری بات سمجھ میں آئے گی, جو زندہ جسموں کا علاج کرتا ہے وہ امتی ہوتا ہے اور جو مردوں کو بھی شفا یاب کر دے وہ نبی ہوتا ہے, وہ رسول ہوتا ہے, وہ پیغمبر ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر, حکیم, وید اسی وقت تک مریض کا علاج کر سکتا ہے جب تک اس کے جسم میں جان باقی ہے. کیا باقی ہے؟ جان باقی ہے. لیکن جیسے ہی روح جسم انسانی سے نکل جاتی ہے تو دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر بھی آئی ایم سوری کہہ کر اپنی بساط طبابت لپیٹ دیتے ہیں. چاہے وہ ڈاکٹر مایا گنج کا ہو, فورٹیس کا ہو, ایمس کا ہو, ربندر ناتھ ٹیگور کا ہو, بنگلور کا ہو, ویلور کا ہو, دنیا کے کسی کونے کا ہو, جیسے ہی انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر بھی آئی ایم سوری کہہ کر اپنی بساط طبابت لپیٹ دیتا ہے. آپ سے توجہ چاہتا ہوں, دیکھیے ایک نبی کی شان کیا ہوتی ہے, ایک پیغمبر کی شان کیا ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ پل بھر میں مردوں کو زندہ کر دیا کرتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ مادرزا یعنی پیدائشی اندھے کو پل بھر میں بینائی عطا کر دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ کوڑ کے مریض کو بغیر کسی دوا کے اپنے دست شفا سے شفا یاب کر دیا کرتے, اپنے دست شفا سے شفا یاب کر دیا کرتے. اگر اس طرح سے آپ کو سمجھایا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مردہ جسموں میں جان ڈال دے اسے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں اور خدا کی
اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا کہ ابو جہل اپنی مٹھی میں کنکری لے کر جاتا ہے اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ میری مٹھی میں